السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اچھر قادری۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ملک کے حوالے سے، ایک ایسے ملک کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں جس میں پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی امپورٹرز کے لیے، پاکستانی ٹریڈرز کے لیے، پاکستانی بزنس مین جو ہے وہ جو ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت پوٹینشیل جو ہے وہ موجود ہے۔ آج ہم بات کریں گے آذربائیجان کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر سعید میاں صاحب، جنرل سیلز ایجنٹ ہے فور آزال ایئر لائن ہے، آزار ایئر لائن ہے، اس کے حوالے سے بہت سے معاملات ہیں، ٹریڈ کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، تمام پر بات کریں گے۔ میاں صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب آپ سے جب میں بات کر رہا تھا بہت حیرانگی ہوئی کہ پاکستان کے لیے، پاکستانی بزنس مین کے لیے، پاکستانی ٹریڈرز کے لیے اتنا پوٹینشیل ایک ملک میں موجود ہے کہ وہ آذربائیجان جاتے ہیں، بردرہڈ ملک ہے ہمارا، مسلم ملک ہے چونکہ، اور بڑا ویلکمنگ بھی۔ آج امبیسڈر کو دیکھا، آپ سے پیار دیکھا ان کا، جس طرح آپ سے وہ مل رہے تھے اور جس طرح آپ کو انہوں نے فیملی کہا، ایک زبردست چیز ہے۔ ہم ایکسپلور کیوں نہیں کر پا رہے؟ ٹریڈ کر رہے ہیں، کوئی معاملات صحیح اچھے چل رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ دیکھیں جی، معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ دونوں گورنمنٹس کے جو ہیڈ ہیں، ان کا پریزیڈنٹ اور ہمارا پرائم منسٹر، یہ بڑا سیریسلی ہر چیز کے اوپر اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ایم او یو سائن بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایسی بات نہیں ہے۔ بات دراصل ہے کہ جس طریقے سے یہ امبیسڈر اپنے ملک کے لیے اور ہمارے لیے کام کر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں گا، انشاءاللہ آپ بھی بے شک اس کے اوپر ریسرچ اور سرچ کر لیجئے گا کہ یہ فیورٹ امبیسڈر ہے اس وقت پاکستان میں کسی بھی ایمبیسی کا۔ اچھا، یہ میں نے اس شخص کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کسی ریڈی والی کے پاس گیا ہے یا یہ کسی کمرشل ہاؤس کے ٹاپ مین کے پاس گیا ہے۔ اچھا، اس میں اتنی میں نے آجزی دیکھی، اور یہی اس کا ریزن ہے سکسیس کا، اچھا، اور یہی وجہ ہے کہ میں پہلا پاکستانی تھا جو جنرل سیل ایجنٹ اپوائنٹ ہوا آذربائیجان کے لیے، اور سب سے پہلے ہم نے لاہور فلائٹ اتاری، پھر ہم نے اسلام آباد اتاری، اور پھر ہم نے کراچی اتاری۔ آذربائیجان کی آذربائیجان فرسٹ جو فلائٹس تھی وہ آپ نے اتاری؟ ہاں جی، میں ہی پہلا پاکستانی ہوں جو برج بنا بٹوین آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان۔ جو فلائٹ، جو سلسلہ تھا جوڑنے کا، جات ان دونوں ممالک کو جوڑنے کا جو سلسلہ تھا وہ آپ نے شروع کیا؟ ہاں جی، ڈائریکٹ فلائٹ پہلے، اس سے پہلے پی آئی اے اپنا آپریشن کر رہی تھی، پر کچھ فنی وجوہات کی وجہ سے پی آئی اے کو اپنا آپریشن بند کرنا پڑا، اور اس کی جگہ آزال ایئر لائن نے لے لی۔ آج خاضر فرخادوف جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ریلیشنز آپ کے درمیان جس طرح ہم نے دیکھے، جو وارملی ویلکم آپ نے ان کو بھی کیا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے اور ایک فیملی کی طرح وہ آپ کو آ کے ملے، اور دیکھنے میں لگا کہ جیسے وہ پاکستانی ہیں، اور وہ بات بھی کر رہے تھے جو انہوں نے باتیں کی کہ پاکستان کے ساتھ ہم جس طرح ریلیشن کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، تجارت کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور ان کو ریلیشن کو باہمی تعاون کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں۔ کیسا یہ مطلب اگر اس طرح کا ایکسپیرینس ہر ایک مطلب دونوں ممالک کے درمیان میں ہو جائے تو فائدہ تو دونوں ممالک ہوگا؟ ڈیفینیٹلی جی، میں تو ہمیشہ یہ بات کہوں گا کہ دونوں کنٹریز کے لیے ون ون سچویشن ہونی چاہیے، اور جس طرح وہ ایفرٹس کر رہا ہے، جیسے ہم ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں، الحمدللہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ العزیز یہ ریلیشن اور بھی مزید سٹرونگ ہوگا۔ اور رہی بات فیملی والی بات، میرا خیال ہے کہ جتنا میں نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے آذربائیجان کے لیے اور پاکستان کے لیے، میرا خیال ہے کہ میں اپریسیشن تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مانگتا ہوں۔ میں نے اپنی قوم کے لیے کی ہے، اویئرنیس دی ہے، میں نے فیسلٹیز دی ہیں، لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ بزنس کمیونٹی کو جائیں، وہاں پہ جا کے لوگوں کو کمرشل ہاؤسز میں، بزنس ہاؤسز میں جا کے ملیں، اور فیوچر کے لیے پاکستان کی اسپیشلی میں ینگسٹرز کو بولوں گا جو یونیورسٹیز سے فارغ ہوئے ہیں، ان کا ایجوکیشن سسٹم از ویری گڈ، اور میرا خیال ہے کہ ہر فورم پہ یہی بولتا ہوں کہ ہمیں اکنالج کرنا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور لائلٹی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ آذربائیجان میں جائیں گے نا تو آپ کو ہر دکان پہ 3 ہی جھنڈے نظر آئیں گے، پاکستان، آذربائیجان اور ٹرکی کا۔ ان کا سلوگن ہے وی لو ٹرکی، وی لو پاکستان، اینڈ وی آر بردر ٹو بوتھ آف دیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، کیا پوٹینشیل کیا موجود ہے میاں صاحب؟ اگر بات کر رہے ہیں، آپ نے نوجوانوں کو بھی دعوت دی، کیا پوٹینشیل موجود ہے کہ چونکہ بزنس کمیونٹی دیکھتی ہے باہر کے یورپ کے ممالک دیگر ایکسپلور کیے جا رہے ہیں اور بہت سی منڈیاں دیکھی جا رہی ہیں، وہاں پر کیا پوٹینشیل؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو تو میں کیا بتاؤں،
پریکٹیکلی جب پاکستانی بزنس مین وہاں جائے گا نا تو شاید میں کم چیزوں کا آئٹمس کا نام لے لوں گا ادھر جا کے, ان کو میرا خیال ہے اس سے 3 گنا زیادہ آئٹمس ملیں گی کہ جو وہ پاکستان لے کے آ سکتے ہیں. میاز کمپنی کو آپ چیئر کر رہے ہیں, آپ چیئرمین میاز کمپنی کا, میاز گروپ کو آپ نے ایکسپلور کر کے دیا. سب سے پہلے تو بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک اسلامی ملک تھا, اور جو کہ چونکہ میں اس جونرا میں سے نہیں نکل رہا کہ جو ویلکم تھا, جس طرح ایمبیسیڈر نے آپ کے ساتھ جس طرح ملاقات کی فیملی کے ساتھ باقاعدہ, وہ ساری چیزیں یہ ایکسپلور آپ نے کیا. تو مزید جو میاں گروپس آف کمپنیز ہیں, چونکہ جو بھی بزنس مین ہیں وہ ان کو سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کو سہولیات نہیں ملتی, ویزاز کے حوالے سے, ایئر لائنس کے حوالے سے, وہاں پر جا کے انفارمیشن نہیں ہوتی. تو میاں گروپس کیا معاملہ؟ یار بات دراصل یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کنٹری نے سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کیے, کسی کو اتنا کوئی بلو آئیڈ نہیں ہے. ویزا آن لائن ویزا 3 گھنٹے میں مل جاتا ہے اور 72 آورس میں بھی مل جاتا ہے. ویزے والا وہ چکر ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ فیوریٹ ہے یا یہ فیوریٹ نہیں ہے. ان کے جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے, 1 پالیسی فار ایوری پاکستانی. اچھا, وہ جو بھی پاکستانی جانا چاہتا ہے. تو ایئر لائنس وغیرہ کا سسٹم ایئر لائنس کا دیکھیں جی, پورے پاکستان کے اندر ایئر لائن کمپیوٹر پہ بکنگز ہو رہی ہیں, ٹکٹ ان کی سیلنگ ہو رہی ہیں, اور ڈیفینیٹلی اگر کوئی ان کو اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے تو وہ لوگ ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں اور ہم ان کو تھرو اینڈ تھرو کر دیتے ہیں. سارا فیسلٹیز پرووائڈ فیسلٹیز ہیں, کیوں نہیں ہیں یار, آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. سر دیکھیں ہمارا آپ نے ایکسپلور کیا, ہم نے بیسکلی ہم جو اب سپورٹ کر رہے ہیں نا, ہم سپورٹ کر رہے ہیں اپنے بزنس کمیونٹی کو. صحیح. اب بزنس کمیونٹی کا کام ہے کہ آگے 10 قدم آگے نکلیں اور ایکسپلور کریں. ہم اب سپورٹ کے اندر آ گئے. اچھا اچھا, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹریولنگ کے اندر, کوئی فیسلٹیز چاہیے, کوئی معاملات چاہیے, پلس یہاں سے یورپ کا کارگو بہت جا رہا ہے. صحیح. اور ہم لوگ اب اس اینڈ پہ آ گئے. ہم نے اب اپرچونیٹیز بزنس کمیونٹی کے ہاتھوں میں دے دیے. وہ ہم 1 مین شو والے کردار کو بلیو نہیں کرتے. ہم نے اپنے ونگز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے, اور ونگز ہمارے جو ہیں دیٹ از کالڈ بزنس کمیونٹی. اب یہ بزنس کمیونٹی ہے کہ اس کو لے کے کیسے چلتی ہے, باقی وی آر سپورٹ, ہماری سپورٹ ہر وقت ان کے پاس ہے, اور انشاءاللہ ہم کریں گے, بالکل کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. آپ نے ایکسپلور کیا مزید کیا جو اقدامات ہو سکتے ہیں, چونکہ دیکھیں ابھی تک جو یہ منڈی ہے میرے خیال سے اس کے آذربائیجان کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے, ایجوکیشن ہے, ٹورزم کے حوالے سے, ایکسپورٹ کے حوالے سے میں نے بہت سی چیزیں سنی تھی کہ میں نے کہا نا کہ پاکستانی پروڈکٹس ایکسپورٹ کی جاتی ہیں, اپرچونیٹیز ہیں, پاکستانی پروڈکٹس کی بڑی وہاں پہ اہمیت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے پاکستان کی یہاں سے جو بھی ایکسپورٹ کرے گا وہاں پہ امپورٹ ڈیوٹی ویو آف کر دی ہے. رائس پہ اب کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. آپ کے سرجیکل گڈس بہت وہاں پہ ڈیمانڈ ہے, پلس آپ کی فارماسیوٹیکل کی بہت ہے, آپ کی ٹیکسٹائلز کی بہت ہے, اور وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ دے آر دا لارجسٹ ان گیس اینڈ کاٹن کو بڑا پروڈیوس کر رہے ہیں, تو ہم بھی وہاں سے امپورٹ کریں گے. اچھا. بات دراصل ہے کہ میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوتا ہوں کہ دنیا میں جو شخص بھی آیا نا اس کے پاس 4 کوالٹیز ضرور ہونی چاہیے. ایک تو سب سے پہلی کوالٹی اس کی ہونی چاہیے اس کی کمٹمنٹ. صحیح. دا وے ہی کمٹس. دوسرا اس کا ویژن کتنا ہے. صحیح. اور تیسرا اس کا پیشن کیا ہے. صحیح. اور چوتھا رزلٹ ہے جو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے رزلٹ. جی. اچھا یہ بتائیے کہ جو آذربائیجان ہے, جو پاکستانی مطلب کہ ایک تو بردر جس طرح کے ریلیشن کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, تو فوری طور پر جو بزنس کمیونٹی اگر چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح کے معاملات کیے جائیں ٹریڈ کے حوالے سے, فوری طور پر کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. چیمبرز بھی, چونکہ آپ کو چیمبر سنیں گے, آپ کو بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ٹریڈرز بھی ہیں, ایکسپورٹرز بھی ہیں, مینوفیکچررز بھی ہیں, سب سنیں گے. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ان کے لیے کیا کیا اپرچونیٹیز فوری طور پر اویلیبل ہے, اور اس کے لیے جو میاں گروپس آپ چونکہ جس کو شیئر کریں کمپنی, آپ نے ڈسکور کیا, یہ ایکسپلور کیا, یہ والا یہ ملک جو ہے یہاں پہ ان کی پہلی ایئر لائنز یہاں پر لے کے آئے, تو آپ بھی کیا سہولیات فراہم کر سکتے ہیں؟ میں دیکھیں جی, ہم جو بھی بزنس ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا, ان کی ایمبیسیز کے ڈورز 24 گھنٹے کھلے ہیں. اچھا. اور ویلکمنگ ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں پہ بزنس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہوتی ہے, ان کا امبیسڈر اور اس کی ٹیم ہر وقت ادھر پہنچ جائے گی. اگر کوئی بھی چیمبر ان کو بولے گا, انوائٹ کرے گا, اور اپنی کوئی پرابلمس ہوں گی, تو میرا خیال ہے کہ جو اس کے بس میں ہوگا وہ تو دین اینڈ دیر کر دے گا. اگر کسی چیز کی اپروول لینی پڑے گی ڈیفینیٹلی وہ اپنی بیس سے پوچھے. صحیح صحیح صحیح. بہت شکریہ میاں صاحب, ایک ایکسپلور کیا ہے ایک نیا کنٹری جو ہے
اسلامی ملک ہے، پاکستانیوں کے ساتھ جو محبت تھی، آج ہمیں بھی میاں صاحب نے انوائٹ کیا اور ایمبیسڈر چونکہ آئے ہوئے تھے وہاں پہ، یہاں پر کمپنی میاں گروپس کا جو ہے وزٹ کیا، تو ان کے ساتھ جو محبت تھی، جو باتیں ہم نے ایمبیسڈر کی سنی، وہ چاہ رہے تھے، ان کی بار بار خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ پاکستانی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ آئے، ہم ان کو ویلکم کریں گے، ہم ان کی پروڈکٹس کو ویلکم کریں گے، وہ محبت کا رشتہ بڑھانا چاہتے ہیں، باہمی تعاون کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ایک اچھا ملک ہے، دیگر جو دنیا کو ایکسپلور کر رہے ہیں بزنس مین، ان کو چاہیے کہ جو برادر اسلامی ممالک ہیں ان کے اوپر بھی توجہ دی جائے۔ میاں عامر سعید میاں صاحب کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اس ملک کی جو پہلی ایئر لائنس تھی، وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں بھی اتاری، اسلام آباد میں بھی اتاری، کراچی میں بھی اتاری، مزید بھی جو اقدامات ہیں وہ میاں گروپس جو ہے وہ کمپنی کر رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی بزنس کو بڑھانے کے لیے، ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، میاں صاحب آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس پر مزید بھی بات کریں گے انشاءاللہ گائے بگائے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔